اللہ جل شانہ اس کائنات کے خالق اور مالک ہیں۔ پوری کائنات کو، زمین و آسمان کو، پہاڑوں کو، دریاؤں، سمندروں، صحراؤں کو، اور اس کائنات کے اندر انسانوں، حیوانوں، چرند اور پرند سمیت تمام جمادات، نباتات، ہر چیز اللہ جل شانہ نے محض اپنی کاریگری سے پیدا فرمائی ہے۔ قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر اللہ جل شانہ نے یہ والی بات بار بار ارشاد فرمائی ہے۔ لیکن سب چیزوں کی پیدائش کے مختلف طریقے اللہ جل شانہ نے وضع کیے، اور انسان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اسی وجہ سے جب تمام فرشتوں اور ابلیس کو یہ حکم ہوا کہ اسجدوا لآدم، کہ سارے کے سارے آدم کو سجدہ کرو، تو اس وقت شیطان نے یہ سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ مختلف مقامات پر قرآن کریم میں موجود ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر بالکل شروع میں آتا ہے، 4واں رکوع ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، شیطان نے، اس نے ابا، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، واستکبر، اور تکبر کا اظہار کیا، وکان من الکافرین، اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ جب شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ جل شانہ نے شیطان سے پوچھا، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، فرمایا اے ابلیس، تجھے اس چیز کو، اس مخلوق کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی مخلوق ہے؟ وہ حضرت آدم ہے۔ فرمایا کہ لما خلقت بیدی، جن کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو آدم کے بارے میں فرمایا کہ میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی یہ کاریگری ہے، اس لیے کہ تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ آدم کا اور ابن آدم کا ہے۔ انسان کا مرتبہ زیادہ ہے فرشتوں سے، اس لیے تو فرشتوں کو بولا کہ تم ایک انسان کو سجدہ کرو، تو انسان کو اللہ نے فرشتوں سے اوپر کا مقام عطا فرمایا ہے۔ تو یہ انسان کی ایک خصوصیت ہے اور اس کی ایک فضیلت اور برتری ہے کہ اس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ شیطان نے جب سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اس وقت اس نے کیوں انکار کیا تھا؟ اس لیے کہ اس نے اللہ جل شانہ کی تخلیق پر اعتراض کیا۔ جب اس نے پوچھا کہ کیوں کیا تو اس نے کہا کہ
خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ اوپر جاتی ہے، بلند ہے، مٹی نیچے ہے، پست ہے، تو میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ تو ساتھ اس نے اللہ کی اس تخلیق پر اعتراض بھی کیا کہ تو نے مجھے اس طرح بنایا اور اس کو اس طرح بنایا، اور پھر مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس پہ سجدہ، اس کو سجدہ کروں۔ یہ والی بات سب سے پہلے اس کائنات میں اللہ کی اس جو شان ہے، تخلیق والی جو صفت ہے، اس پر اعتراض یہ شیطان نے کیا تھا۔ تو جب اس نے یہ اعتراض کیا، سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو اللہ نے فرمایا قال فاخرج فإنک منہا فإنک رجیم، فرمایا کہ اب یہاں سے نکلو، جاؤ، تم مردود ہو، تم راندہ درگاہ ہو، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، فرمایا کہ اب تمہارے اوپر قیامت کے دن تک اللہ کی لعنت برستی رہے گی۔ اس وقت اس نے اللہ تعالیٰ سے پھر ایک مہلت مانگی، قال ربی، کہنے لگا اے میرے رب، فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت کے دن تک مجھے مہلت دے دے۔ قال فإنك من المنظرين، اللہ فرمایا جا، تجھے مہلت ہے، إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، قیامت تک تجھے مہلت دی گئی ہے۔ قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين، اس وقت اس نے قسم کھائی، فرمایا کہ میں اب ان لوگوں کو بہکاؤں گا، ان کو گمراہ کروں گا، اور بری بری چیزوں کو ان کے سامنے خوشنما کر کے اچھا کر کے دکھاؤں گا، تو لوگ پھر اس کی وجہ سے گمراہ ہو جائیں گے، میرے پیچھے آئیں گے۔ میں تو ویسے بھی ڈوب گیا، خراب ہو گیا، لیکن میں اب ان لوگوں کو بھی خراب کروں گا۔ تو مہلت مانگی، اللہ نے دے دی، یہی آزمائش ہے۔ الا عبادک منہم المخلصین، ہاں اس نے کہا کہ جو تیرے خاص بندے ہیں وہ میرے اس داؤ پہ سے بچ جائیں گے، باقی نہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ کی اس فیصلے پر شیطان نے اعتراض کیا۔ اب آج بھی تو جب اللہ نے انسان کو بنایا تو قرآن کریم میں ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، فرمایا کہ جب میں نے اس انسان کو صورت انسانیہ میں درست کر لیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، فرمایا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، تو پہلے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے انسان کو بنایا، پھر اس میں اپنے روح پھونکی اور یہ بتا دیا جب میں ایسا کروں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر تم اس وقت اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ تو اس طرح اللہ نے بنایا، اور مختلف مقامات پہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کو پہلے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے بنایا، پھر اس کے بعد وہ نطفہ ایک لوتھڑا بنتا ہے، پھر وہ اس کے اوپر ہڈی آتی ہے، ہڈی کے اوپر پھر گوشت چڑھتا ہے، پھر 4 ماہ کے بعد اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، پھر وہ اس طرح ماں کے پیٹ میں ایک انسان وہ اس طرح تیار ہوتا ہے۔ تو یہ سب اللہ کی کاریگری ہے، اور اللہ نے فرمایا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اللہ نے تمہاری صورتیں بنائی ہیں اور سب سے اچھی صورتیں تم انسانوں کو عطا کی ہیں۔ سورۃ 3 میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ یقیناً ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت، یعنی اس کائنات میں سب سے خوبصورت جو سانچہ اور ڈھانچہ ہے وہ فرمایا کہ اس میں ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ انسان اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے اور حیت کے اعتبار سے تمام چیزوں سے، تمام جانوروں سے وہ سب سے زیادہ خوبصورت اللہ نے بنا ہے۔ اب آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہمارے اس دنیا میں موجود ہیں، کافر تو ہیں ہی، اب مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی
اس تخلیق پر، اس کاریگری پر اعتراض کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے یہ بتایا ہے، کچھ لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ مجھے مرد کیوں بنایا، مجھے تو عورت ہونا چاہیے تھا۔ کچھ لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ مجھے، کچھ عورتوں کو کہ ہمیں عورت کیوں بنایا، ہمیں تو مرد ہونا چاہیے۔ پھر بعض والدین کو اس بات پہ اعتراض ہے کہ ہماری بیٹیاں ہی کیوں پیدا ہوتی ہیں، بیٹے کیوں پیدا نہیں ہوتے، اور بچیاں جب زیادہ ہو جائیں، 2-4 ہو جائیں، تو پھر وہ اس بات کو بہت ناپسند کرتے ہیں، کسی کی مبارکبادی بھی وصول نہیں کرتے، اور بعض ظاہر تو اس عورت کو، بیوی کو مارتے ہیں، گھر تک سے نکال دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے اس فیصلے پر گویا کہ یہ شخص راضی نہیں ہے، جو اللہ نے جس کو چاہا مرد بنایا، جس کو چاہا عورت بنا دیا، جس کو چاہا بیٹے دیے، جس کو چاہا بیٹیاں دی، اور جس کو چاہا دونوں دے دیے، اور جس کو چاہا کچھ بھی نہیں دیا، باج بنا دیا۔ سورہ شورا کے اندر موجود ہے کہ فرمایا کہ للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے، فرمایا کہ یہ سب اللہ کی ملکیت ہے، سب کا مالک اللہ ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جیسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا کے دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جیسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، اس کی اولاد ہی نہیں ہوتی۔ اب یہ اس حوالے سے بھی ہمارے معاشرے میں بہت غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو اولاد کے حوالے سے بعض لوگوں کا نظریہ بہت غلط ہے، بالکل کفریہ نظریہ ہے، کہ جب بچیاں پیدا ہوں تو ناراض ہوتے ہیں۔ اسی سے اگلی جو سورت ہے، سورہ زخرف پہ اللہ جل شانہ نے اس وقت کے کفار کا جو ایک نظریہ تھا بچیوں کے حوالے سے وہ بیان کیا ہے، اور سورہ نحل میں بھی اللہ نے بیان کیا ہے۔ وہ کفار کا نظریہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، اور وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا وَلَّى وَجْهُهُ مُسْوَدٌ وَكَظِيمٌ۔ سورہ نحل میں آتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب ان میں سے کسی کو بچی کی خوشخبری دی جائے کہ تمہارے گھر میں تو بیٹی ہے، وہ تمہیں مبارک ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ وَلَّى وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے شرمندگی کے مارے، کیونکہ اس وقت لوگ بچیوں کو برا سمجھتے تھے۔ وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ اندر اندر غم سے وہ گھٹ رہا ہوتا ہے، اندر ہی اندر بہت زیادہ وہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ اور پھر فرمایا کہ یہ تو ان کی حالت ہے کہ جب ان کے ساتھ کوئی بچی ان کے گھر میں پیدا ہو جائے تو اس وقت پھر وہ یہ کرتے ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، وہ جو خوشخبری اسے دی گئی ہے اس کو برا سمجھنے کی وجہ سے وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، باہر نہیں جاتا، لوگوں سے ملتا جلتا نہیں ہے، کہیں لوگ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس کے گھر میں تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ یہ حالت تھی اس وقت لوگوں کی۔ اب وہ کیا سوچتا ہے؟ اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، یا تو وہ اس کو ذلت کے ساتھ، رسوائی کے ساتھ، لوگوں کے طانے برداشت کر کے یا تو اس کو پالے، ام يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا پھر اس کو وہ مٹی میں زندہ گاڑ دے۔ تو چنانچہ اس وقت لوگ یہی کرتے تھے، بچیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ الا ساء ما يحكمون، یاد رکھو جو بھی تم فیصلہ کرتے ہو یہ بہت برا ہے۔ یہ بچی پیدا ہوئی، یہ خود پیدا نہیں ہوئی، اس کو تو اللہ نے بنایا ہے۔ یہ ان کی حالت تھی۔ تو لیکن وہ عقیدہ ان کا کیا تھا
خود تو وہ بچیوں کو ناپسند کرتے تھے، فرشتوں کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ فرشتے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ والی بات بھی اللہ نے بیان فرمائی ہے، وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، فرشتے جو اللہ کی نیک بندے ہیں ان کو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ عجیب سا ان کا ایک نظریہ تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ خود تو ان کا یہ حال ہے، خود بچیوں کو ناپسند کرتے ہیں، بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہیں، اور اللہ کے بارے میں یہ تجویز کرتے ہیں کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ جس چیز کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے اس کو اللہ کے ساتھ جا کے لگا دیا۔ تو یہ شیطان نے اللہ کی اس کاریگری پہ اعتراض کیا، اور اسی وجہ سے اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور اس کے بعد پھر یہ کفار کی یہ حالت تھی کہ وہ یہ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت پہ ناراض ہوتے تھے کہ بچیاں کیوں پیدا ہوئی ہمارے گھر میں، اور پھر ان کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ تو یہ ایک جہالت کی بات ہے۔ آج بھی اس طرح بہت سے لوگ اس وقت ہیں دنیا میں، مغربی ممالک میں، یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، تو ہے کہ عام لوگ وہ اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ بعض مرد، سب نہیں، کہ اللہ نے اس کو مرد کیوں بنایا۔ عورتیں اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو عورتیں کیوں بنایا، اور اسی وجہ سے وہاں بہت عرصے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ وہاں قانون سازی کر دی گئی ہے کہ ہر آدمی کو، ہر مرد عورت کو اب یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی چاہت کی جنس کا تعین اور شناخت اپنے لیے مقرر کر سکتا ہے۔ اگر وہ مرد ہے تو وہ چاہتے ہیں عورت بن جائے، تو بس وہ جا کے درخواست دے اور تمام دستاویزات میں اسے عورت لکھا جائے گا۔ عورت ہے وہ مرد بننا چاہتی ہے تو وہ اسے اختیار ہے کہ وہ چاہے تو درخواست دے دے اور عورت مرد بن جائے۔ اب اس کے بعد پھر اس پر تمام وہ قانون لاگو ہوتے ہیں جو پیدائشی مردوں پر لاگو ہوتے ہیں، تمام اس پر وہ قوانین لاگو ہو جاتے ہیں کہ جو پیدائشی عورت پر ہوتے ہیں۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک پیدائشی مرد ایک پیدائشی عورت ہے، اور ایک مصنوعی مرد ایک مصنوعی عورت ہے، جو خود مرد بن گیا حالانکہ وہ پہلے عورت تھی، جو خود وہ عورت بن گئی حالانکہ وہ پہلے مرد تھا۔ اب ہمارے ملک میں جو یہ قانون پاس ہوا ٹرانسجنڈر ایکٹ، یہ بھی یہی ہے۔ یہ اسی اللہ تعالیٰ کی اس کاریگری پر اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کیوں بنایا، مجھے تو عورت ہونا چاہیے۔ اللہ نے مجھے مرد کیوں بنایا، مجھے تو ہجڑا ہونا چاہیے۔ بعض لوگ جا کے ہجڑے بن جاتے ہیں، خواجہ سرا بن جاتے ہیں، خسرے جن کو ہم کہتے ہیں وہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ اسی بات پر اعتراض ہے اللہ کی کاریگری پر۔ حالانکہ اللہ نے بتایا تفصیل کے ساتھ قرآن کریم میں کہ یہ سب میں نے خود کیا ہے، اور اس میں حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو عورت پیدا کیا اس کی ذمہ داریاں الگ لگائی ہیں اور اس کے فضائل الگ بتائے گئے ہیں، اور جس کو مرد بنایا اس کی ذمہ داریاں تقسیم کی۔ تم نے کائنات میں اپنی ڈپٹیاں ذمہ داریاں کیسے نبھانی ہیں۔ ہر ایک کی جنس مختلف ہے، تو جنس مختلف ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے احساسات، جذبات، ضروریات اور اس کی ذمہ داریاں سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اسی طرح اب یہ سلسلہ جب چل پڑا تو حالانکہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے سورہ انفطار میں کہ اللہ نے خلقک فسواک فعدلک، اللہ نے تو تجھے پیدا کیا پھر تجھے ٹھیک طریقے سے پیدا کیا ہے، اور پھر فرمایا کہ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں اس نے چاہا تیرے اعضاء کو جوڑ کے بنا دیا۔ جس صورت میں اس کی صورت ایسی ہونی چاہیے، اس کی ناک ایسی ہونی چاہیے، اس کے کان، اس کی فلاں اعضاء ایسے ہونے چاہیے، اسے مرد ہونا چاہیے، اسے عورت ہونا چاہیے، یہ سب اللہ نے بنایا ہے۔ لیکن اگر کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں یا یہ چاہتے ہیں، یا یہ بات بھی یاد رکھیے، اب اس وقت یہ ہمارے ملک میں ایک بحث چل پڑی ہے کہ یہ قانون صحیح ہے، غلط ہے، اچھا ہے، صحیح ہے، نہیں ہے، اسلام کے خلاف ہے، اسلام کی مخالف ہے۔ اور یہ ایک بڑا ہمارے ہاں طریقہ واردات ہے کہ بظاہر ایک بہت اچھا ٹائٹل رکھا جاتا ہے
اور اس کی آڑ میں ایک بہت غلط قسم کی چیز وہ ہمیں دے دی جاتی ہے۔ تو بظاہر تو یہ ایسا بتایا گیا کہ یہ خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کا بل ہے کہ معاشرے میں ان کو وہ مقام نہیں ملتا، جس کی وجہ سے یہ قانون پاس کیا گیا ہے تاکہ ان کو اپنا ایک جائز مقام مل جائے۔ اس بات پہ کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا، ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ اسلام نے تو سب کو حقوق دیے، ہمارے پاس ہمارا آئین یا قرآن اور سنت کی شکل میں موجود ہے، صرف اس کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جو کہ مقصد یہ نہیں ہوتا کسی کو تحفظ فراہم کرنا، کسی کے حقوق کا تحفظ کرنا، کسی کو حقوق دینا، بلکہ ایک خاص ایجنڈے کے تحت یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے پھر اسلام کے خلاف اور علماء کو بیچ میں نہیں ڈالا جاتا، تو یہ قانون سازی کر دی جاتی ہے۔ تو آج کل ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ چیز بہت زیادہ ہے، لڑکے کو لڑکیوں کا طرح کا لباس پہننا، اس طرح کا فیشن کرنا یہ بہت پسند ہے، حالانکہ احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی سخت بات ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت کی ہے جو بناوٹی طور پر مخنث بنتے ہیں۔ لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المخنثین من الرجال، جو بناوٹی طور پر مصنوعی طریقے سے وہ مخنث ہجڑے خواجہ سرا بنتے ہیں، ان پر لعنت فرمائی ہے۔ والمترجلات من النساء، اور مردوں کی طرح بننے والی عورتوں پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ اور جو خود ایک ہے پیدائشی طور پہ، وہ نہیں جو خود اس طرح اپنی جنس کو تبدیل کرتا ہے مرد سے عورت، یا وہ ہجڑا بنتا ہے، تو قال حضور نے فرمایا اخرجوہم من بیوتکم، ان کو اپنے گھروں سے نکال دو۔ جو اللہ کی تخلیق پہ راضی نہیں ہے تو فرمایا کہ ان کو گھروں سے نکالو۔ اسی طرح چال چلن میں اگر کوئی مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، چلنے میں، لباس میں، زندگی گزارنے کے مختلف طریقوں میں، تو فرمایا کہ ابن عباس فرماتے ہیں انہ لعن المتشبہات من النساء بالرجال والمتشبہین من الرجال بالنساء، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر بھی لعنت بھیجی ہے جو عورتوں جیسا چال چلن اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر بھی لعنت فرمائی ہے جو مردوں جیسا چال چلن اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یلبس لبسۃ المرأۃ والمرأۃ تلبس لبسۃ الرجل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ایسے مرد پر جو عورت جیسا لباس پہنے، اور ایسی عورت پر لعنت فرمائی ہے جو مرد جیسا لباس پہنے۔ تو دونوں کی جنس الگ ہے، دونوں کا لباس بھی الگ ہے، دونوں کی زندگی کے ضروریات اور تقاضے بھی دونوں سے الگ الگ ہے، یہ بتایا ہے، ہر چیز الگ الگ کر دی ہے۔ لیکن اس زمانے میں عجیب سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، تین قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ فرمایا کہ العاق بوالدیہ، اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ نمبر دو والدیوس، دیوس آدمی اپنی بیوی، اپنی محرم عورتوں کے ساتھ غیر مردوں کو دیکھتا ہے اور پھر بھی اس کی غیرت جاگتی نہیں ہے، اس کے دیوس بے غیرت کہتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور تیسرا ورجلۃ النساء، مرد نما عورتیں، وہ عورتیں جو مردوں کی طرح چال ڈھال اور لباس اور سب چیزیں اختیار کرتی ہیں، تو فرمایا کہ یہ تین قسم کے لوگ جنت میں نہیں داخل ہوں گے۔ یہ سب چیزیں ہمیں اللہ جل شانہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، لیکن ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو غیروں کے یہود و نصاریٰ کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں، این جی او سے پیسہ لے کے کھاتے ہیں، پھر اس طرح کی چیزوں کو ہمارے ہاں رائج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
ایسے نعرے لگاتے ہیں، وہ جو ہر سال ایک وہ میرا جسم میری مرضی والی ایک قوم نکل آئی ہے، یہ وہی ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ اب میرا جسم میری مرضی ہے، میں چاہوں مرد بن جاؤں چاہے عورت بن جاؤں، ایسا نہیں۔ یہ جسم میرا نہیں ہے، یہ کس کا ہے؟ اللہ کی امانت ہے۔ کسی انسان کی یہ جسم کسی کی ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے اس کے پاس۔ اس لیے تو خودکشی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ خودکشی کو حرام کیوں قرار دیا؟ کہ آپ کا جسم یہ آپ کی ملکیت نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو اس کو مار دیں، ختم کر دیں، آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کے پاس امانت ہے۔ ہاں اس نے کس کا وقت مقرر کیا ہے، جب وہ چاہے گا وہ وقت آ جائے گا، اس کے اندر سے روح نکال دی جائے گی، لیکن تمہیں اختیار نہیں ہے کہ تم اپنی مرضی کرو۔ تو یہ جو بل ہے یہ اسی طرح ہے۔ اب اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ کچھ لوگ اب یہ کہہ رہے حکومت کے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہوا نہیں ہے، ویسے اس طرح کی باتیں بتو کی کہ یہ ویسے ہی خدشات کے اظہار کیے جا رہے ہیں۔ خدشات کے اظہار نہیں، یہ حقیقت ہے۔ 2018 میں جب یہ بل پاس ہوا تو میں نے پچھلے جمعے کو بتایا تھا کہ اس کے بعد سے 3 سالوں میں 28,000 لوگوں نے اپنی جنس تبدیل کیے، 15,000 مردوں نے اپنی جنس تبدیل کر کے عورت بن گئے، اور 12,000 عورتیں اپنی جنس تبدیل کر کے وہ مرد بن گئی۔ یہ انداز عجیب ہے، اور کہتے ہیں خدشات، حقیقت ہے۔ یہ تو وزارت داخلہ کی رپورٹ ہے، یہ نادرا کا ریکارڈ ہے، یہ گواہ ہے اس بات پہ۔ اب اس کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ کفریہ نظریہ ہے، اور جو لوگ اس کی حمایت کر رہے ہیں یاد رکھیں اپنے ایمان کی خیر بنائیں، کہ وہ گویا کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے کہ کیوں مجھے یا فلاں کو مرد بنایا عورت بنایا۔ اور یہ عجیب سی بات ہے کہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، یہ پاکستان کی بات ہے۔ ایک دفعہ ایک لڑکی تھانے چلی گئی، تھانے میں گئی اپنے ماں باپ کے خلاف کیس دائر کرنے کے لیے کہ انہوں نے مجھے میری مرضی کے بغیر پیدا کیوں کیا۔ اندازہ لگاؤ، یہ پاکستان کی بات ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں پھر چلتی ہیں۔ اب ہمارے ملک کو بھی یہ امریکہ، کینیڈا، یورپین کنٹریز کی طرح بنانا چاہتے ہیں۔ وہاں تو ہم جنس پرستی، مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ، جو جس کے ساتھ جیسے چاہے کرے، اس کو اختیار ہے، اس کا یعنی ایک سمجھے کہ قانونی طور پہ حق ہے۔ لیکن یہ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلام کے نام پہ بنا ہوا ملک، اور اس میں اس طرح کی چیز یہ تو انتہائی غلط ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح بن گئے وہ میراث کے اندر بھی اپنا حصہ، اگر کوئی عورت ہے لڑکی ہے تو اس کا حصہ آدھا ہے، اگر کل وہ اپنے آپ کو رجسٹر مرد کرا لے تو پھر وہ جا کے اپنا پورا حصہ وصول کرے گی، کیونکہ تو مرد ہو گیا نا قانونی طور پہ، اس کو قانونی تحفظ حاصل ہے۔ اسی طرح یہ مرد عورت کو اللہ نے اس لیے بنایا ہے تاکہ آگے افزائش نسل ہو۔ جب اس طرح ہوگا تو انسانوں کی نسل کشی ہے، وہ جو اللہ چاہتے ہیں اس طرح نہیں ہوگا۔ اور سب سے عام بات اس میں تو یہ ہے کہ علماء سے مشورہ نہیں کیا گیا۔ ساری پاکستان کے سارے علماء، تمام مکاتب فکر کے علماء کا اتفاق، سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے خلاف چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم خواجہ سراؤں کو حقوق دینا چاہتے ہو تو پھر خواجہ سراؤں کی جو نمائندہ تنظیمیں ہیں، ان کے افراد ہیں، ان کو اس کی کمیٹی میں تو شامل کر دے۔ ان میں سے کسی کو بھی کمیٹی میں شامل نہیں کیا۔ ابھی 2 دن کل سے وہ لوگ خواجہ سرا اس بل کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی والی بات ہے، یہ ہمیں تحفظ دینے کے لیے نہیں ہے۔ تو جو خواجہ سرائے جن کے لیے کر رہے ہو وہ خود اس کے خلاف ہے۔ تو فکر ہے کہ تو یہ ساری باتیں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ سراسر یہ غلط چیز ہے۔ اسی وجہ سے جب یہ بل پاس ہوا تھا تو دنیا میں ایک تنظیم ہے، ایک عالمی تنظیم جو اسی حوالے سے کام کرتی ہے، اس کا نام ہے LGBT۔ ایل سے مراد لیزبین ہے، ہم جنس پرست عورتیں، جی سے مراد گیز یعنی ہم جنس پرست مرد، بی سے مراد بی سیکشول یعنی جو دونوں طرح کی خباستوں میں مبتلا ہے، اور ٹی سے مراد ٹرانسجنڈر ہے۔ اب جب یہ والے بل پاس ہوا پاکستان میں
تو اس وقت یہ جو LGBT جو تنظیم ہے اس نے اس وقت اپنی اس بات کو پاکستان میں بل پاس ہونے کو اپنی فتح سے تعبیر کیا کہ ہم کامیاب ہو گئے اس بات میں کہ اب جیسے ہم تھے نا بگڑ کے خراب ہو گئے، اب یہ مسلمان اور یہ پاکستان بھی ایسے خراب ہوگا۔ تو پھر جہاں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں وہاں بیچ میں وہ مصنوعی مرد مصنوعی عورت وہ جا کے گھس جائے، کون روک سکتا ہے؟ کہیں مرد بیٹھے ہوئے بیچ میں وہ مصنوعی مرد آ جائے جو پہلے عورت تھی تو کون روک سکتا ہے؟ تو ایک بگاڑ پیدا ہو جائے گا، معاشرے میں لڑائیاں جنم لیں گی، ایک فساد بچ جائے گا۔ تو اس لیے اس کے خلاف جتنے ہمارے یہاں اکثر نوجوان ہوتے ہیں تو سوشل میڈیا پہ اس کے خلاف اچھی طرح کمپین چلانے کی ضرورت ہے اور احتجاج کرنے کی ضرورت ہے تاکہ حکومت مجبور ہو اس بات کو کہ یہ بل غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے، اس کو صحیح جیسے علماء نے کہا ہے کہ اسے پہ ترامیم لائی جائے تو اس طریقے سے اس کو کریں۔ اللہ جل شانہ ہم میں بھی اور ہمارے حکمرانوں کو بھی سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔